بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 27 رجب شب معراج آخری ہفتے کا دن، یعنی کہ آج کے دن صرف 7 مرتبہ یہ آسان سا وظیفہ پڑھ کے اپنے گھر کو دولت سے بھر لینا۔ پورا دن موجود ہے، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، رات تک کا انتظار کرنا، رات تک آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے، رات تک آپ کو اتنی دولت ملے گی، غیب سے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ 27 رجب کا یہ وظیفہ، رجب کی 27 تاریخ کا یہ وظیفہ جو شخص، جو بہن بھائی اپنی زندگی میں پڑھتا ہے نا، دولت اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ 27 رجب کا دن پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی بہانہ آپ نے بنا دیا کہ میں نے نہیں پڑھا یہ وظیفہ، تو ناظرین کرام ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ دن نکل گیا، یہ وقت نکل گیا، تو میرے بھائیوں یہ دن پھر 1 سال بعد آتا ہے، تو پھر 1 سال انتظار کر لیں، یا پھر آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے گھر کو دولت سے بھر لیں۔ ناظرین کرام، ہفتے کا دن ہے، آج رجب کی 27 تاریخ ہے۔ وہ عمل بتاؤں گا جو لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، بالکل اتنا آسان وظیفہ ہے نا کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ لوگ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود بیٹھ کے میرے بھائیوں یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا، اور سمجھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کوشش کرنا۔ ویڈیو جیسے ہی دیکھ لو فوراً یہ وظیفہ اسی وقت پڑھنا، اور اللہ پاک سے جتنی بھی حاجت ہونا، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو لازمی دعا مانگنی ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ عمل کرو تو دعا لازمی کیا کرو۔ تو جلدی سے یہ عمل سمجھ لیں اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا۔ ناظرین کرام، رات تک آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ رات تک آپ کے حالات بدلے ہوئے ہوں گے، جو مانگو گے، جو من کی مراد ہوگی نا وہ پاؤ گے۔ قسمت کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو ایک دن کے عمل سے کھل جائیں گے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، چاہے گھر میں ہوں تو وہاں بیٹھ کے سکون سے پڑھ لیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں موجود ہونا۔ آج کے دن آپ لوگ کوئی بہانہ مت کرنا، اگر کام میں بھی لگے ہونا تو کوئی بہن بھائی اگر اس وظیفے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تو کام میں لگے رہتے ہوئے بھی اس عمل کو آج 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، آپ اکثر مجھے کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہم پڑھیں اور ہماری حاجات، مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آج دکھ تکلیف میں ہو، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، گھر خالی ہے، بالکل ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو نا، تو ناظرین کرام، آج کا میرا ذاتی یہ آزمودہ عمل، مجھے اللہ پاک نے اس وظیفے سے اتنا نوازا ہے ناظرین کرام کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو میں نے مانگا مجھے اللہ پاک نے دیا۔ میں پچھلے 12 سال ہو گئے جب بھی ہر سال رجب کی 27 تاریخ کو یہ عمل کرتا ہوں۔ بہت آسان سا عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے میں، جو پورے عمل کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے نا وہ 1 منٹ لگتا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ میں اس عمل کو آج، میں ویسے بہت سارے اور اعمال بھی کروں گا، لیکن اس عمل کو میں، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں، اور آج کے دن اس عمل کو 1 منٹ میں، اس عمل کو 2، 4، 5 یا 6 جتنی مرتبہ رپیٹ کر سکانا میں رپیٹ کروں گا، اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کم سے کم 2-3 بار تو اس عمل کو رپیٹ کر لیں، آج کے دن لازمی پڑھ لیں، کیونکہ سال میں صرف ایک دن جو عمل پڑھنے کا ہوتا ہے نا، کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، تو آپ لوگ بھی 2-3 مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی کمی بیشی بھی نہ ہوگی، کیونکہ اگر آپ 1 یا 2 مرتبہ پڑھ لیں گے نا تو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنا 1 یا 2 بار، کم از کم 2 بار تو لازمی پڑھ لینا۔ اور ناظرین کرام، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ تمام بہن بھائی، دوست، احباب، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ لوگ ویڈیو میں آگے ہیں نا، کلک کر کے، جو میرے بہن بھائی ویڈیو پہ آئے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔
بس سکون سے بیٹھ جانا. کہیں بھی آج کے دن اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے تسبیح نہ ہونا تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا. بالکل آسان سا وظیفہ ہے. بالکل سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ کو بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے. اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے نا، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تو پیارے بھائیو، ایک مرتبہ آپ کو سکون سے بیٹھ کے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو نا، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک جب پڑھ لینا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پیارے بھائیوں آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ پورا عمل یاد رکھیے گا. آج 27 رجب کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، چاہے کہیں بھی موجود ہو، پورا عمل ایک وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کے پورا عمل کمپلیٹ کرنا ہے. 1 منٹ کا تو پورا عمل ہے، تو ایک ساتھ آپ کو یہ پورا عمل ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پہلے سے 1 منٹ نکال لیجئے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو. اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ پہلے سے نکال لیجئے گا. وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ صرف وظیفہ پڑھنے پہ لگی ہو. بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا. تو سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے. کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں. درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ ناظرین کرام، اور ایک گزارش اور کروں گا کہ کوئی بھی وظیفہ سن کے دوڑ مت جائیے گا، بھاگ مت جائیے گا ویڈیو چھوڑ کے کہ پتہ نہیں ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں گے یا نہیں. یہ پورا عمل 2 سے 3 وظائف پہ مشتمل ہے، تو پورے 1 منٹ کا یہ پورا عمل کرنا ہے. تو ناظرین کرام پوری توجہ سے، پورے دھیان سے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا. پہلے اس عمل کو 27 رجب کے اس عمل کو پہلے سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد کوشش کرنا ویڈیو جیسے ہی اینڈ ہونا، ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا. پورے دن میں چاہو تو 2-4 مرتبہ اس عمل کو رپیٹ بھی کر لینا. اگر چاہو تو ایک بار بھی پڑھ لو تو کافی ہے. کوئی پریشانی والی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. لیکن اگر آپ ایک مرتبہ بھی صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ایک مرتبہ ہی پڑھ لے، سکون سے بیٹھ جانا. اور ایک بات کا خیال رکھنا، اس وظیفے کی چھوٹی سی شرط ہے، شرط سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ اس عمل کو جب تک پڑھے اس دوران آپ کو کسی سے تھوڑی سی بھی نہ بات چیت نہیں کرنی. آپ لوگ باتوں میں لگے رہیں گے، لوگوں کے جواب دینے میں لگے رہیں گے نا، تو آپ کا وظیفہ بالکل اثر نہیں کرے گا. اور ناظرین کرام 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. روزانہ وظائف پڑھتے ہیں لیکن روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے نا وہ لازمی کریں. ہر حال میں آپ لوگ نماز پڑھیں، اور روزانہ کسی دن آپ لوگ وظائف پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزانہ روٹین میں کہہ رہا ہوں، سارا سال روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھیں. انشاءاللہ آپ لوگ یہ کام کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفر اللہ کی تسبیح ایک روزانہ پڑھیں، اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف پڑھا کریں. اکثر میرے بہن بھائی کہتے ہیں ہم وظائف پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ لوگ ناظرین کرام گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں. پورا دن جانے انجانے میں بہت سے ایسے گناہ کر جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے شمار ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو خود پتا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی پتا ہوتا. تو آپ لوگ گناہوں کو چھوڑیں. آپ لوگ خود سوچیں، ایک طرف گناہ کریں گے ساتھ میں وظائف پڑھیں گے تو کوئی وظیفہ اثر کرے گا کیا؟ تو گناہوں سے توبہ کریں، روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھیں، اور نماز کی 5 وقت کی پابندی لازمی کریں. اور آج کا عمل ناظرین کرام جلدی سے سمجھ لیں. 27 رجب کا یہ عمل آج کے دن آپ لوگ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کوئی جگہ کوئی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صبح دوپہر شام کا 2-3 مرتبہ چاہے تو رپیٹ کر لیں، چاہے تو اس عمل کو 1 منٹ کے عمل کو ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے. نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، صرف پابندی یہ ہے کہ آج کے دن پورے سال میں آپ کو صرف ایک ہی دن پڑھنا ہے. یہ ہر ہفتے کا وظیفہ نہیں، یاد رکھیے گا. سکون سے کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، اور سب سے پہلے آپ تمام میرے بھائی میرے دوست احباب جو عمل شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. اور براہ کرم
براہ کرم پورا عمل اینڈ تک سمجھنا۔ اب تک اگر ویڈیو کاٹی ہے نا، اسکپ کی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں، لیکن اب ویڈیو مت کاٹنا، اب پورا عمل سمجھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا، اور ذہن میں بٹھانے کے بعد یہ عمل جس طریقے سے بتاؤں گا نا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اگر نہ پڑھ سکے تو پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سکون سے بیٹھ کے ایک بار جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا نا، تو فوراً آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پہلا کلمہ۔ 23 رجب کے اس عمل میں آپ جب عمل شروع کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو سب سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ میں نے کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ مجھے آپ تک پہنچانے میں، بتانے میں، آپ کے ذہنوں میں ایک ایک بات بٹھانے میں نا وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس پورے عمل کو جو شروع سے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا نا، خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے نا، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ 1 منٹ میں خود یہ عمل پڑھتا ہوں، اور آپ کو بھی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے ہر عمل کے بارے میں کہ کون سا عمل کتنے وقت میں پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں گے۔ اگر بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں گے نا تو 2 منٹ لگ جائیں گے، کوئی گھنٹوں منٹوں کا عمل تو نہیں ہے۔ 1 آدھے منٹ میں پورا آپ لوگ بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ جیسے ہی آپ نے نا پہلا کلمہ پڑھ لیا تو فوراً آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے جیسے ہی 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ ہی نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میں نے استغفر اللہ کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف آج 27 رجب شب معراج ہفتے کے دن 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 ٹائم، 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں ابھی وظیفہ شروع ہونے والا ہے، یہ تو آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے نا۔ 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو وظیفہ شروع کرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ مشکل سے آپ کو 5 سے 10 سیکنڈ لگیں گے۔ جو میں نے آپ کو درود پاک بتایا 1 مرتبہ پڑھنے میں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے میں، اور 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے میں آپ کو 25 سے 30 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح پکڑ کے نا آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے نا، فرسٹ نمبر پر، بڑا آسان سا کمال کا وظیفہ ہے، یقین کریں اور پورا عمل یاد رکھیے گا۔ دوبارہ بتا دوں، ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کے پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے، جو شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا۔ استغفر اللہ آپ لوگوں نے جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اب جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو ناظرین کرام جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، شاید ہی کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو یا ان میں سے کوئی بھی وظیفہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا، پڑھتے رہیں۔ لیکن آج کا 27 رجب کا جو پورا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے نا، اور آج کے دن اگر آپ لوگ اور بھی وظائف پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ وہ وظائف اس عمل کے ساتھ بھی آج کے دن شامل کر سکتے ہیں۔ صرف آج کے دن یہ 1 منٹ کا عمل جتنی بات چاہیں پڑھ لیں۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں ناظرین کرام، پورے سال آپ کے وظائف ایک طرف اور یہ ایک خاص وظیفہ ایک طرف، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ نے اگر پڑھ لیا نا، صرف 1 مرتبہ 1 منٹ کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ نے آج کے دن پڑھ لیا نا، تو رات تک میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ آپ کے رزق کے جتنے بند دروازے ہوں گے نا، انشاءاللہ وہ دروازے کھلیں گے، قسمت آپ کی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہوگی،
آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس حاجت مراد کے لیے دعا مانگے۔ رات ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ حاجتیں مرادیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہوں گی، اور جو مانگو گے نا بڑی سی بڑی رقم غیبی طریقے سے آپ کو رات تک اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گی۔ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے بس پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کے حالات بدلنے کی دیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، دولت میں کھیلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اگنور مت کرنا۔ ناظرین کرام، آپ لوگ سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ گئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، سکون سے بیٹھ گئے۔ وظیفہ دوبارہ سے بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ صرف 3 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، اور اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ آپ نے جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ناظرین کرام، جو آپ کو استغفر اللہ 7 بار پڑھنے کے فوراً بعد جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، مختصر چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ بے شمار مرتبہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جس طرح اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہے، اور صرف یہ وظیفہ بھی آپ کو جو ہے نا 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا تو 7 ٹائم آپ لوگ فوراً سے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، اور فوراً اسی وقت آخر میں بالکل اینڈ میں اس عمل کو ختم کرنے سے پہلے جیسے ہی 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لینا، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی وقت آپ کو اس عمل کے آخر میں 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی آخر میں درود پاک پڑھیے، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لینا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین کرام جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگا کرے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2026 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو آج امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ اپنے بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔